آپ کا چیف منسٹر کے پی کے گنڈاپور کہتا ہے کہ جناب میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے صرف نوٹ چاہیے, اجازت چاہیے فیڈرل گورنمنٹ سے, ٹھیک ہے, یا کرتا دھرتا جو لوگ ہیں ان سے اجازت چاہیے, میں افغانستان سے افغان لوگوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا ٹھیک ہے, وہ جس طریقے سے بات کر رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو اجازت دے اور کرتا دھرتا جو لوگ ہیں وہ اس کو اجازت دیں, تو وہ جناب افغان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. لیکن اینی ویز وہ چاہ یہ رہا ہے کہ کرتا دھرتا اور فیڈرل گورنمنٹ اجازت دے تو وہ مذاکرات کرے گنڈاپور, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ 2 pronged اسٹریٹجی میرے خیال میں ایوالو کی جائے گی یا کر چکے ہیں جو لوگ کرتے ہیں ایوالو اسٹریٹجی. انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اپنا زور بھی دکھائیں گے, مسل بھی دکھائیں گے, پاور بھی دکھائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیگوسیشنز بھی کریں گے, وچ از اے رائٹ اسٹریٹجی آئی پرسنلی تھنک ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس. لیکن آپ کا چیف منسٹر کیا رول پلے کر سکتا ہے اگر اس کو سپوزڈلی اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم اپنا رول جو پلے کرنا چاہتے ہو تم کرو, اور اب اس کے ساتھ کوئی بھی جو کرتا دھرتا لوگ ہیں اس کے ساتھ چیف منسٹر کے ساتھ 2-4 بندے اپنے بھی بھیج دیں تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن. سو اس میں وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے گنڈاپور؟ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. ایک چھوٹا سا آپ نے فرمایا کہ جی وہ جو طاقت کا استعمال ہے, جی میں جو پلانرز ہوتے ہیں, پالیسی میکرز ہوتے ہیں, اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں, وہ اس بات کے اوپر میرا خیال ہے کہ ان کا وہ اکٹھے ہیں کہ جو پاور ہے اس کے استعمال کی دھمکی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہونی چاہیے ٹو انیشیٹ اے ڈائلاگ. اس کا استعمال نہیں, اس کے استعمال کی دھمکی. سو طاقت کے استعمال سے اعتراض کرنا چاہیے, کیونکہ طاقت کے استعمال سے آپ کی مسائل حل نہیں ہوتے, خاص کر وین یو ڈیل ود اے کنٹری لائک افغانستان. وہاں ڈائنامکس بڑے ڈفرینٹ ہیں. سو یہ ایک فیسیلیٹیٹر ہوتی ہے, اور اس کو استعمال بھی صرف اسی طریقے سے کرنا چاہیے کہ جی ہاں ہم کر سکتے ہیں, بٹ کرنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے, بیکاز دیٹ از اے ڈیبیکل. دوسری بات ہے سر کہ افینٹی آپ کو پتہ ہے ایک پشتون افینٹی ہے اکراس دا بارڈر, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تو آئین کے مطابق صوبائی حکومت جو ہے وہ فارن پالیسی کو ہینڈل نہیں کر سکتی, وہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے سر. تو اس لیے گنڈاپور صاحب نے بڑا صحیح راستہ اڈاپٹ کیا. انہوں نے کہا ہے, عرض کی ہے کہ جی آپ مجھے اگر اجازت دیں گے تو میں ایک رول پلے کر سکتا ہوں. وہ رول کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے. وہ جیسے انہوں نے پچھلا جرگہ کیا تھا جس سے کہ ایک بہت بڑا کرائسس جو تھا وہ ایورٹ ہو گیا تھا, اسی طرح سے جو وہاں کے جو اکابرین ہیں, ان کے جو بڑے ہیں, جو پشتون ولی کانسیپٹ ہے اس سلسلے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ حل ہو جائیں اور دونوں ممالک جو ہیں وہ مل کے آگے چلیں. ہماری بھی ان کے ساتھ ایک نیبرلی ایگزسٹنس ہے, ہم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرنا جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم ٹیکنیکلی وہ بھی ہمارے ساتھ افورڈ نہیں کر سکے, لیکن ہمارے لیے زیادہ ڈیمیجنگ ہے, کیونکہ بیکاز ہمارے لیے جو چیلنجز ہیں اس وقت سروائیول کے اور حکومت کے وہ بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو دیم. وہ ایک ڈسرے ہے, وہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ اس طرح سے ایک یونیفائڈ شاید شکل میں سامنے نہیں آتی جس طریقے سے باقی ممالک میں آپ دیکھ سکتے ہیں. سو ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم یہ مسئلہ جو حل کریں, اور اگر علی امین گنڈاپور صاحب کوئی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہم 1-2 دن گزارے ہیں, آپ بھی تشریف رکھتے تھے وہاں ان میں سے ایک محفل میں, میرا خیال ہے کہ وہ خاصا کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اگر اجازت دیں, ان کو کوئی ایک امپاور کریں, تھوڑا بہت اپنے بندے بھی ساتھ بٹھا دیں, تو وہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, میں ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ آؤں گا, جے یو آئی کی طرف آؤں گا. جے یو آئی میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ سڑکوں پہ آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے. جو آپ کی انٹینشنز ہیں, جو آپ کے پلانز ہیں آفٹر عید کہ آپ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, احتجاج کریں گے, اور احتجاج میں وہ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے, سڑکوں پہ آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے. آپ خود جو ہے آن یور اون, پی ٹی آئی آن اٹس اون چلتی رہی ہے, احتجاج کرتی رہی ہے, لیکن ایز سچ کوئی ڈفرینس نہیں لا سکی. سو اگر جے یو آئی والے یا مولانا بھی آپ کے ساتھ اس وقت بھی نہیں آتے تو پھر آپ کیا چینج لا سکیں گے؟ ایک وہ میں نے پہلے بھی پوچھا آپ سے, لیکن مجھے اس کی وہ ایکسرسائز جو ہے اس کا مجھے مقصد سمجھ نہیں آ رہا. میں تھوڑی سی اس میں ایڈ کر لوں ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب ابھی تک راضی نہیں. وہ کہتے ہیں جناب یا تو میری ملاقات کرائیں عمران خان سے, ہوتی ہے وہ کچھ کمٹمنٹ کرتا ہے تب ٹھیک ہے, اور مین ایشوز جو ہیں ان کے
وہ کہتے ہیں سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے میں گنڈا پور اگر میرے سے ملے آ کے مولانا صاحب کہتے ہیں تو پھر بھی کوئی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. یہ دونوں چیزیں کیوں نہیں ہو پا رہی کہ گنڈا پور سے بھی مولانا کی ملاقات نہیں ہوتی, عمران خان سے بھی مولانا کی ملاقات نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ 2-3 باتیں آپ نے کر دی ہیں جناب. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ پہلے تو یہ احتجاج کیا شکل اختیار کرے گا اس کے خد و خال ابھی طے ہونے باقی ہیں, کیونکہ ایک چیز ڈفرینٹ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم نہیں ہوگا بلکہ خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق یہ اب ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم ہے جس میں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی شامل ہوئی ہیں. اس میں جے یو آئی تو نہیں ہے نا؟ اس میں جے یو آئی جو ہے وہ ایک پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر ہمارے ساتھ شامل ہے, وہ ہے کانسٹیٹیوشن کا ریوائول, آئین کی سڑکوں پہ آپ کے ساتھ وہ ابھی خد و خال تو طے ہونے ہیں کہ ہم نے کیا جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہوگی؟ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بات. سر جماعت اسلامی بھی اسٹریٹ پاور رکھتی ہے, جے یو آئی بھی اسٹریٹ پاور رکھتی ہے, آپ کی بھی ہے اسٹریٹ پاور, لیکن یہ دو جماعتیں جو ہیں ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی. نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوں گی. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جی اس کے بعد جو ابھی تو ان کے ساتھ بات چیت آگے چلنی ہے اور اس کے بعد جو پورا پلیٹ فارم ہے وہ تشکیل دیا جائے گا اور اس پلیٹ فارم سے آپ نے لانچ کرنی ہے ووٹ. جب یہ پلیٹ فارم تشکیل دے دیا جائے گا, بن جائے گا, تو پھر اس کے بعد ایک کنسلٹیٹیو پروسیس کے ذریعے آپ نے اس احتجاجی تحریک کے خد و خال طے کرنے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے, کس طریقے سے ہوتی ہے, کیا شکل اختیار کرتی ہے, یہ سب کچھ ابھی طے ہونا باقی ہے اور وہ اس وقت ہوگا جب کہ پہلے ہم یہ ایک پلیٹ فارم جو ہے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا, پولیٹیکل پارٹیز کا, وہ تشکیل دیں گے. دوسری بات ہے یہ جو آپ نے اسپیسیفکلی ود ریگارڈ ٹو پی ٹی آئی اینڈ جے یو آئی کی ہے, وہ تمام باتیں ہیں سامنے ہیں بالکل, اور وہ میرا خیال ہے کہ طے ہو رہی ہیں اور مجھے امید ہے جی ابھی آج کل کے جس زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سب طے ہو رہی ہیں, ملاقاتیں وغیرہ ہو رہی ہیں اس سلسلے میں, اور جو بھی ان کی, میں اس کو آبجیکشنز تو نہیں کہوں گا, ریزرویشنز کہوں گا, جو بھی انہوں نے کہا ہے. جہاں تک خان صاحب سے ملنے کا ان کا ارادہ, خان صاحب وڈ لو ٹو میٹ ہم, وہ جس وقت چاہیں جا کے مل سکتے ہیں, لیکن کیا اتھارٹیز جو ہیں وہ اجازت دیں گی, یہ پرابلم ہے سب سے بڑا. تو لیکن اگر چلے اتھارٹیز اجازت کی بات ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں, کیا مولانا فضل الرحمان اڈیالہ میں جا کے عمران خان سے ملنا پسند کریں گے؟ کوئی ان کو نہیں روکے گا, ہم انکریج کریں گے کہ ضرور ملیں. انکریج تو آپ کریں گے, لیکن وہ کیا جانے کے لیے تیار ہے مولانا فضل الرحمان؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس سلسلے میں بات ہوئی نہیں ہے, کسی سٹیج کے اوپر ذکر کیا تھا, انہوں نے کہا تھا میری ٹیم جائے گی اگر جانا پڑا تو, لیکن اگر وہ خود جانا چاہتے ہیں, اگر جو ہائپوتھیٹیکل سوال ہے نا, اگر وہ جانا چاہیں تو ہم تو ول بی ویری ہیپی. ٹیم بھیجنے کا مقصد یہ بنا کہ وہ خود نہیں جانا چاہتے, ٹیم کو بھیجنا چاہتے. یہ خاصی پرانی بات ہے, پتہ نہیں آج کے حالات کیا ہیں, کافی عرصہ ہو گیا اس کو. لیکن گنڈا پور کے ساتھ مولانا کی ملاقات کی, گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جب مرضی بیٹھتے ہیں, وہ تو بڑا کلیئر اباؤٹ اٹ, وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, بیٹھ جائیں, بالکل بیٹھتے ہیں, سب مسئلے حل کر لیں. اگر گنڈا پور کے ساتھ اگر بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور گنڈا پور کے ساتھ مولانا بیٹھ جاتے ہیں, تو کیا آپ لوگ کوئی 1-2 ایم پی اے کی سیٹیں, کوئی 1-2 ایم این اے کی سیٹیں ان کے علاقے میں سے ان کو دینے کے لیے تیار ہیں مولانا فضل الرحمان کو؟ یہی ایشو ہے نا جی, تو وہ سب کچھ سیٹل ہو جاتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, گیو اینڈ ٹیک سے سیٹل ہو جاتا ہے. وہ گنڈا پور صاحب بہت اوپن مائنڈیڈلی اس کے بارے میں انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے, بلکہ پرسوں بھی ہم اکٹھے تھے جب, تو انہوں نے کہا ہے کہ میں بالکل جب کہیں گے, پارٹی جب کہے گی, میں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں. تو اس میں یہ اگر آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے, کوئی 1-2 سیٹیں ایم پی اے کی, کوئی 1-2 سیٹیں ایم این اے کی, اپنے علاقوں میں سے, مولانا فضل الرحمان کے علاقے میں سے, ان کے اپنے حلقے میں سے اگر پی ٹی آئی کو دینی پڑتی ہیں, تو یو آر ریڈی فار دیٹ. یہ دیکھا جائے گا نا جی کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, ابھی تو ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں آئی ہمارے پاس. میں تو سوال کر رہا ہوں, ان کی ڈیمانڈ الگ, وہ تو پھر ڈیمانڈ آئے گی تو پھر اس کے بعد پارٹی کے اندر ایک انسان, لیکن کوئی کچھ اس قسم کی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے تو آپ تیار ہیں؟ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے سر, وہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں, تو وہ یہ بھی جا سکتی ہے. ایک شکل اگر یہ ہو تو اس میں آپ تیار ہیں؟ تیار ہونے کا لفظ جو ہے وہ میں نہیں یوز کر سکتا, میں کہتا ہوں کہ بالکل ڈسکس ہوگا اور شاید اس کو آگے لے کے چلیں, ہم ڈیفینیٹلی لے کے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے, کوئی اس کا حل نکلے. اگر اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے تو یو پیپل آر ریڈی ٹو اکوموڈیٹ مولانا فضل الرحمان؟ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم کریں گے پازیٹیولی, کنسٹرکٹیولی, اور اس میں اگر کوئی کمپرومائز کرنے پڑے تو وہ بالکل سیاست میں ہوتے ہیں. اس کو کبھی کمپرومائز اس قسم کا کرنا پڑے تو یہ ریڈی, اس سیاست میں ہوتے ہیں سر, کمپرومائزز ہوتے ہیں, لارجر پکچر کو سامنے رکھ کے, لارجر آبجیکٹیو کو سامنے رکھ کے چھوٹے موٹے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. اوکے, سو یو ریڈی ٹو گو فار کمپرومائزز مولانا صاحب.